السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے تھے براہ راست قانون سازی کے مختلف طریقے۔ اس میں ہم نے جو اس کا فرسٹ طریقہ تھا وہ ڈسکس کیا تھا، استصواب رائے۔ اس کے جو ہے وہ آگے مزید دو طریقے ہوتے ہیں، منضبط اور غیر منضبط۔ منضبط میں یہ ہوتا ہے کہ جو مجلس قانون ساز ہے وہ خود عوام کی رائے طلب کرتی ہے کسی بھی قانون کے حوالے سے کہ آیا عوام اس قانون کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دوسرا ہے غیر منضبط طریقہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مقننہ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں ان کے خلاف پھر عوام خود آواز بلند کرتے ہیں۔ اس میں وہ باقاعدہ تحریری طور پہ اور اپنے دستخط کے ساتھ کسی بھی مسودے کے حوالے سے وہ سفارش کرتے ہیں، اس کو قبول کرنے کے حوالے سے یا پھر رد کرنے کے حوالے سے۔ اگر استصواب رائے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں سوئٹزرلینڈ کا جو آئین ہے اس کا ایک منفرد مقام ہے، اور وہاں پر کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر اب بھی عام قانون کے حوالے سے عوام کی منظوری لینا ضروری ہوتی ہے۔ پاکستان کا جو 1962 کا آئین تھا اس میں بھی ایک شق شامل کی گئی تھی کہ اگر صدر اور قومی اسمبلی کے درمیان کسی بھی مسئلے پر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسودے پر، تو ایسی صورت میں ریفرنڈم کروا لیا جائے اور عوام کی رائے طلب کر لی جائے۔ 1984 میں صدر ضیاء الحق ہیں، انہوں نے بھی اسی طریقے سے اپنا انتخاب کروایا تھا، اور 2002 میں صدر پرویز مشرف انہوں نے ریفرنڈم کروایا تھا جس کو بعد میں غیر آئینی بھی کہا گیا تھا، اور اس کا یہ تھا کہ عوام کی وہ رائے جاننا چاہ رہے تھے کہ آیا وہ صدارت میں نیکسٹ 5 ایئر تک اپنی صدارت کو کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو 97% جو ہے پاکستان کی عوام انہوں نے اس کی فیور میں ووٹ دیا تھا، اور انہوں نے پھر اپنی صدارت کو نیکسٹ 5 ایئر کے لیے کنٹینیو بھی کیا تھا۔ آسٹریلیا میں اگر کسی بھی آئین میں کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ریفرنڈم کروایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی حق ہدایت۔ حق ہدایت جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ عوام کا وہ حق ہوتا ہے جس میں وہ پہلے سے موجود کسی بھی قانون میں ترمیم کی سفارش کرتے ہیں یا پھر کوئی نیا قانون بنانے کے حوالے سے عوام تجویز پیش کرتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ جو مطلوبہ تعداد ہوتی ہے عوام کی اس تجویز کا حامی ہونا ضروری ہے، یعنی کہ میجورٹی جو ہے وہ اس کی حامی ہو، پھر اس کے حوالے سے اس مسودے کے حوالے سے مقننہ میں باقاعدہ بحث کی جاتی ہے، اور لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عوام کا ہی ہوتا ہے اور عوام کے فیصلے کو ہی حتمی شمار کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی رائے شماری۔ رائے شماری اور استصواب رائے، اس کو کچھ لوگ ہم مانی سمجھتے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ استصواب رائے جو ہے کسی قانون کے متعلق فیصلہ کیا جاتا ہے، جبکہ رائے شماری جو ہے اس میں قوموں کے مستقبل کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آیا کہ جو وہ وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں یا پھر کسی اور ریاست کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مطلب اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ گیا تھا اور وہاں پر یہی تجویز پیش کی گئی تھی کہ رائے شماری کروا لی جائے اور عوام کی رائے طلب کی جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پھر انڈیا کے ساتھ، لیکن وہی انڈیا کی ہٹ درمی کہ آج تک وہاں پر رائے شماری نہیں، اس کی عوام کی رائے کا وہاں پر احترام نہیں کیا گیا۔ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت کچھ ریاستوں کے جو مسائل تھے تو وہاں پر بھی رائے شماری کروائی گئی تھی کہ وہ ریاستیں پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہیں یا پھر ہندوستان کے ساتھ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے حق باز طلبی۔ یہ عوام کا وہ حق ہوتا ہے کہ اگر کبھی عوام یہ محسوس کریں کہ ان کی جو منتخب حکومت ہے وہ صحیح راستے پر نہیں چل رہی، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر رہی ہے، تو ایسے میں عوام یا رائے دہندگان جن کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ حکومت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے بھی اسے برطرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو حق ہوتا ہے اس کو حق باز طلبی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ نئے سرے سے انتخابات کروائے جاتے ہیں، اور اگر تو وہ نمائندہ جو ہے وہ دوبارہ سے کامیاب ہونا چاہے تو وہ علاقے کے لوگوں کو اعتماد میں لے لیتا ہے، ان کے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے ان سے کچھ وعدے کرتا ہے اور وہ دوبارہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کوئی نئی حکومت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ حق باز طلبی۔ تھینک یو۔